نعبده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سقال وسقالة القلوب ذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنی نسبت سے ہمیں اس جگہ پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس پرفتن دور کے اندر کسی اللہ والے کی مجلس میں جمع ہونا، کسی اللہ کے ذکر کی مجلس کو آباد کرنا، یہ بڑی ہمت اور بڑا کام ہے. ہم باہر نکلتے ہیں معاشرے کے اندر تو سب ساتھی جانتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ باہر معاشرے کے اندر ہمارے کیا ہو رہا ہے. اور اس ماحول کے اندر اس جگہ پر جمع ہونا یہ بڑے کمال کی بات ہے. یقیناً وہ ساتھی، وہ اللہ والے، وہ بزرگ، وہ ذمہ دار مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو اس اجتماع کے لیے محنت کرتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں، ساتھیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک ایک گھر پہ جا کے دعوت دیتے ہیں ساتھیوں کو، پھر انتظام کر کے یہاں تک پہنچاتے ہیں. یہ یقیناً بڑا کام ہے اور اللہ پاک ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ان کی اس میں کیا نیت ہے، ان کو کیا نفع ہے اس کام میں. ذاتی نفع تو کوئی نہیں ہے. یہ میرا مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے کہ جو ساتھی انتظام سے وابستہ ہوتے ہیں اکثر ان کو نقصان ہی ہوتا ہے. نقصان اس مد میں کہ اکثر پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، ساتھیوں کے پیچھے بھی بھاگنا پڑتا ہے کہ آپ بھی چلیں، آپ بھی چلیں، آپ بھی چلیں. لیکن کیا ہے، ان اللہ والوں کی نظر جو ہے اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. مجھے جس شخصیت سے فیض ملا ہے یہ بھی وہاں چلے جائے میرے شیخ کی جگہ پہ، ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کے سینے کو بھی کھولے. بس یہ نیت ہوتی ہے. تعداد کی نیت نہیں ہوتی کہ جی میرے 100 آدمی آ جائیں، 200 آدمی آ جائیں، 500 آدمی آ جائیں، بلکہ یہ بات میں شرح صدر سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی ساتھی ذمہ دار یہاں لوگوں کو لے کے آئے ہیں ان کی یہ نیت تھی کہ جی میرا یہ دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے ساتھ کا معلم ہے، یہ میرے ساتھ کا آفس کا کلیگ ہے. اللہ پاک اس کے بھی سینے کو کھول دے، یہ بھی میرے شیخ کی خدمت میں چلے جائے اور اس جگہ کے فیوز و برکات کو حاصل کر لیں. تو یہ ساتھی جو ہے خدمت والے، یہ بڑی محنت اور مشقت اور بڑے ہمت کے بعد لوگوں کو یہاں جمع کر کے، ہم لوگوں کو یہاں جمع کر کے لے کے آئے، اور صرف اللہ کی رضا کی نیت سے کہ ہو سکتا ہے کسی کا دل بدل جائے اور اللہ پاک اس کے ذریعے سے اس فیض کو جاری فرما دے. بھی ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلفاء ہیں وہ سارے ستارے ہیں، حضرت نے سب کی تربیت فرمائی سب، تو ان کو بھی کوئی نہ کوئی فرد لے کے آیا. اور ایسا کم ہوا
کہ جو فرد لے کے آیا ہو وہ اس مقام پہ پہنچا ہو، بلکہ ایسا ہوا جس کو لایا گیا وہ اس سے بھی آگے نکل گیا۔ لیکن کیا ہے کہ جو فرد لے کے آیا ہے اللہ اس کے نام اعمال میں بھی نیکیوں کو لکھتے رہیں گے کہ جی یہ فلاں کو لے کے آیا تھا آج۔ تو سب ساتھی اس معاملے میں فکر کریں کہ مجھے جو اپنے شیخ کی صحبت نصیب ہے، مجھے جو اللہ اللہ کرنے کی توفیق نصیب ہے، یہ جو میرا بھائی ہے میں اس پہ بھی محنت کروں۔ بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت جو پیاسا ہوتا ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، جو پیاسا ہوتا ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی تم کنواں کیوں بنتے ہو، تم تو بادل بنو بادل۔ یہ آج ہمارے اکابر جو سفر کرتے ہیں یہاں سے پھر سرحد آگے سعودیہ تک اور مختلف ممالک میں اور مختلف شہروں میں، یہ حضرت کے اس فرمان کو پورا کرتے ہیں کہ بھائی بادل بنو بادل، کنواں نہ بنو کہ لوگ تمہارے پاس آئیں، تم بادل بنو، اللہ کے ذکر کو عام کرو۔ یہ اس حضرت کے اس فرمان کو یہ پورا کرتے ہیں، یہ مشقت کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ تو ہم جو یہاں جمع ہوئے وہ ہم جمع ہوئے ہیں اللہ کے نام کی نسبت سے، اور یہ کتنی خوشی کی بات ہے، یہ کتنی برکت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نام کی نسبت سے جمع فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے، ان کے چہرے ایسے نورانی ہوں گے کہ لوگ ان پہ رشک کریں گے، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ انبیاء میں سے ہیں۔ یہ جو اتنے نورانی چہروں والے لوگ ہیں یہ شاید انبیاء میں سے ہیں، لیکن بتایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انبیاء میں سے نہیں ہوں گے، نہ وہ شہداء میں سے ہوں گے، بلکہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے مختلف قبیلوں سے، مختلف زبانوں کے بولنے والے ایک جگہ جمع ہو کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آج ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ مختلف جگہوں کے لوگ ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے ہیں، مختلف رسم و رواج سے تعلق ہے، اور ہم یہاں اس جگہ پہ جمع ہیں۔ یہ ہم کس لیے جمع ہیں؟ اللہ کی یاد، یہی مقصد ہے نا بھائی، یا کسی کا کوئی اور مقصد ہے؟ انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے قیامت کے دن ایسا چہروں کو منور فرمائیں گے، لوگ رشک کریں گے، رشک۔ یہ ایسی مجلسیں ہیں اللہ والوں، یہ اللہ کے نام کی برکت، یہ ایسی اللہ کے نام کی برکت ہے۔ اور یہاں ہم جمع ہیں اپنے قلب کی صفائی کے لیے، تصفیہ قلوب کے لیے، تاکہ ہمارے دل جو ہیں یہ صاف ہو جائیں، یہ نورانی ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے جو ہمارا رابطہ کٹ گیا ہے گناہوں کی وجہ سے، یہ گناہ جو ہیں یہ بندے کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ جو ہمارا رابطہ اللہ سے کٹ گیا ہے، یہ ہمارا رابطہ اللہ سے بحال ہو جائے، ہمارا کنیکشن اللہ سے بحال ہو۔ اور جب اللہ سے کنیکشن بحال ہو جاتا ہے پھر مادی چیزوں کی اہمیت نہیں رہتی۔ یہ اللہ والے ہمارا تعلق اللہ سے بنا دیتے ہیں، یہ نورانی تارے ہیں۔ جب بزرگ کسی کے قلب پہ انگلی لگاتے ہیں تو وہ کل ایک بزرگ فرما رہے تھے نا، وہ سم اس کو ڈال دی، اب جو فیض ہے وہ اس کے سینے میں آتا رہے گا، اس کا رابطہ اللہ سے بنتا رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ چونکہ شروع میں وہ کبھی نہیں ہوتا، ہمارے گناہوں کی غلاظت جو ہے اس نے ہمارے حواس کو ختم کیا ہے، ہمارے حواس جو ہیں
یہ ختم ہو گئے ہیں گناہوں کی غلاظت کی وجہ سے، گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے۔ کسی پہ اگر دنیا کا کام زیادہ ڈال دیا جائے، دنیا کی مشقتیں زیادہ ڈال دی جائیں اور وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، پھر بہت سارے کام ایک ساتھ مل جائیں حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے بھی گناہ کر کر کے اپنی روح پہ مشقت ڈال دی، اب اس کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے محبت کے سگنل، جو رحمت کے سگنل آتے ہیں، ہم ان کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، روایات کے اندر آتا ہے امت کے اعمال جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا ایسا رابطہ ہوتا ہے، ایسا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ان کے قلب کی ایسی صفائی ہوتی ہے کہ پھر ڈائریکٹ رہنمائی ہوتی ہے، ایسا تعلق بن جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے صاف کر لیا۔ یہ جو بزرگوں کے سینے ہوتے ہیں یہ انوار الہی کے خزینے ہوتے ہیں۔ کسی کو آنکھ بند بھر کے دیکھ لیا بس پھر وہ بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنے ایک مرید سے فرمایا، صداقت نام تھا غالباً ان کا، کہ ہم جس کو نظر بھر کے دیکھ لیں پھر وہ ہمارا ہو جاتا۔ ہم بری نظر کا کہتے ہیں جی نظر لگ گئی، نظر لگ گئی، اور جن کو اللہ والوں کی نظر لگ جاتی ہے، یہ میں کوئی بہت پرانے قصے نہیں سنا رہا کہ اب ہم کہیں کہ جی اب ایسا نہیں ہوتا، یہ آج کی قصے ہیں، ہمارے درمیان موجود ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی زندگی کو لوگ دیکھتے ہیں کہ جی حضرت سے ملاقات سے پہلے، اللہ والوں سے ملاقات سے پہلے کیا حالت تھی اور بعد میں کیا حالت۔ یہ اللہ والے جو ہیں یہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے، ان پہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں آتے ہیں تو ہمیں راحت اور سکون ملتا ہے۔ ہمارے ایک پیر بھائی تھے، بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آئے، ملاقات کی واپس چلے گئے۔ کراچی کے تھے، کراچی جب گاڑی سے اترے تو پھر ان کے دل میں محبت نے ایسا جوش مارا، دوسری گاڑی پکڑی اور واپس آ گئے۔ اب کراچی سے یہاں کا سفر 3.5-4 گھنٹوں کا سفر ہے، تو مغرب کے وقت وہاں پہنچے، یہاں گھر اطلاع دی تو حضرت بڑے صاحب نے بلایا کہ بھئی کوئی کیا بات ہے، کوئی طبیعت خراب ہو گئی، کیا ہو گیا؟ عرض کی کہ حضرت میرا دل نہیں لگا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی دل تو دل والوں کے پاس لگتا ہے، دل جو ہے وہ دل والوں کے پاس لگتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سینے میں دل کے مالک ہیں، ہم دل کے مالک نہیں ہیں، یہ ہمارا دل تو مردہ ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے نا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی اور نہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ کی ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے دل کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ گناہ کر کر کے گناہوں کی جو گندگی ہے اس نے دل کو سیاہ کر دیا ہے۔ یہ اس لیے یہ مجلسیں سجائی جاتی ہیں، یہ اللہ والے اس لیے لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ ان کے قلوب کی صفائی ہو سکے۔ بیعت کرتے ہیں، اس کو ذکر و اذکار بتاتے ہیں، پھر اس کی کیفیات آتی ہیں، اس کا علاج بتاتے ہیں، پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے، تو ایک دن حضرت ان سے فرمانے لگے کہ بھائی میں تمہارے لیے بہت دعا کرتا ہوں کسی معاملے میں، لیکن وہ قبول نہیں ہوتی، تم اپنے گھر کا چکر لگاؤ، دیکھو وہاں کوئی تصویر یا کتا تو گھر میں نہیں ہے۔
یہ اللہ والے فکر کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جیسے نسب کی اولاد ہوتی ہے ویسے نسبت کی بھی اولاد. بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شیخ ہے یہ تسبیح کے دانوں کو پورا کرتا ہے. یہ اللہ نے جس کا حصہ جس کے پاس لکھا ہوتا ہے وہ اسی کے پاس جاتا ہے. یہ اللہ والوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گلدستہ ہے اور گلدستے میں مختلف طرح کے پھول ہوتے ہیں. کوئی خوشبودار ہے، کسی کی خوشبو مدن ہے، کوئی چمکدار ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے، لیکن ہیں وہ پھول. اسی طرح یہ اللہ والے ہیں. ان کی طبیعتیں ضرور جدا ہو سکتی ہیں، مزاج ضرور جدا ہو سکتے ہیں، لیکن ہیں یہ پھول. یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو صاف کر دیا ہے اور ان کی برکت سے سالکین کے دل بھی صاف ہوتے ہیں. اور یہ سلسلہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا. قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. اللہ والے لوگوں کے قلوب کو منور فرماتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. اب یہ جو تربیت کا انداز ہے یہ ہر اللہ والے کا مختلف ہے. یہ تربیت کا انداز ہر اللہ والے کا مختلف ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت اس کے دل میں اس بات کو ڈالتے ہیں کہ یہ تمہارا جو مرید ہے، یہ جو سالک ہے، اس کی اس طریقے سے تربیت کرو. بعض اوقات شیخ کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ پاک اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلوا دیتے ہیں. بڑے حضرت صاحب اس کے لیے ایک اصطلاح فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے غلبہ حال. یہ مجلس جو ہے یہ سالکین کی مجلس ہے نا. یہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی اجتماع کے شروع میں، یہ کال کی مجلس نہیں ہے، یہ حال کی مجلس ہے. یہ کیفیات کی مجلس ہے، یہ عشق و مستی کی مجلس ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر فرد کی کیفیت ایک جیسی ہو سکتا ہے. ہر فرد کی کیفیت مختلف ہے، ہر فرد کا اللہ رب العزت سے معاملہ مختلف ہے، ہر فرد کا اپنے شیخ سے معاملہ مختلف ہے. یہ شیخ بہتر جانتے ہیں کہ اس کو نرمی سے چلانا ہے یا اس کو سختی سے چلانا ہے. اور سالک کے لیے اس کے شیخ کا جو عمل ہے یہ حجت ہے. یہ حجت ہے. یہ چونکہ ایک مرکز ہے، اللہ پاک اس کو اور برکت دے. یہاں الحمدللہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نسب سے تیسری پشتیں بھی یہاں آتی ہیں، یعنی حضرت کے خلفاء، پھر ان کے خلفاء اور پھر ان کے مریدین. تو کام الحمدللہ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وسعت اختیار کر گیا ہے. مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر محنت ہو رہی ہے. جو حضرت کے خلفاء ہیں یا جو ان کے خلفاء ہیں وہ اپنے اپنے مقامات پر اپنے اپنے رنگ میں محنت کر رہے ہیں. اور اللہ پاک یہ بزرگوں کے دل میں ڈالتے ہیں کہ اس عوام کا یہ مزاج ہے، اس سالک کا یہ مزاج ہے، اس پہ اس طرح محنت کرو. اب وہ ان کے علم میں ہو یا نہ ہو، اللہ پاک اس کی زبان سے ان کی زبان سے الفاظ نکلوا دیتے ہیں. بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید آئے اور عرض کی کہ حضرت ملازم تھے کسی دفتر کے اندر. عرض کی کہ حضرت میں تنخواہ لینے گیا تو آپ تنخواہ دے رہے تھے. تنخواہ دینے والے جو تھے وہ آپ نے مجھے تنخواہ دی.
تو حضرت نے فرمایا بھائی میرے علم میں تو نہیں ہے. یہ اللہ پاک مثالی صورت دکھاتے ہیں. مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس سالک کی تربیت. تو اللہ پاک شیخ کے دل میں ڈالتے ہیں کہ اس کی تربیت کس طرح کریں. اسی لیے تو مربی ضروری ہے، ورنہ تو کتابوں سے پڑھ کے ذکر کر لیا جائے. شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس لیے کہ انہوں نے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا اللہ سے تعلق اور کنیکشن کو بحال کر دیا ہے. اب اللہ پاک ان کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ کس طرح مخلوق کے دل میں اللہ کے نام کو زندہ کرنا ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ہے، حالات کے مطابق اللہ پاک جس کے دل میں ڈالتے ہیں پھر ویسا معاملہ ہوتا ہے. ہم نقشبندی مجددی ہیں، ہمارے اسباق جو ہیں یہ 35 ہیں. جو لوگ نقشبندی مجددی نہیں ہیں، یعنی ان کا نسب جو ہے، ان کی نسبت جو ہے وہ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ملتی، کسی اور بزرگ، ان کے کسی پیر بھائی یا کسی اور بزرگ سے ملتی ہے. ان کے 16 اسباق ہیں. یہ حالات کے مطابق اللہ رب العزت یہ اللہ والوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. یہ ہمارا جو سلسلہ ہے، ہم سب کیا ہے؟ نقشبندی ہے، نقشبندی. اور یہ باقی سلاسل سے تقریباً 150 سال کے بعد کسی باقاعدہ شکل کے اندر آیا ہے. قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ جو ہیں یہ اس سے پہلے باضابطہ شکل میں آ گئے. یہ مختلف زبانوں میں، مختلف زمانوں کے اندر اس کے مختلف نام رہے. حضرت باجی حضرت بستامی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ صدیقیہ کہلاتا رہا. پھر حضرت عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ تک یہ تیفوریہ کہلاتا رہا. پھر وہاں سے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خواجگانیہ کہلاتا رہا. اور حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ نقشبندیہ کہلاتا رہا. اور حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے اب یہ ہم کیا کہلاتے ہیں؟ اپنے آپ کو ہمارے بڑے حضرت نام کے ساتھ لکھا کرتے تھے نقشبندی مجددی. کیا لکھا کرتے تھے؟ نقشبندی مجددی. تو اللہ پاک شیخ کے دل میں ان کیفیات کو کھودتے ہیں. اسی لیے شیخ یہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی تربیت کیسے کرنی ہے اور کیسے نہیں کرنی. مختلف بزرگوں کا مختلف مزاج ہوتا ہے. بعض بزرگ یہ اجازت دیتے ہیں اپنے سالک کو کہ جی کسی دوسرے سلسلے کی کہ بزرگ کے پاس چلے جایا کرو. بعض نہیں دیتے ہیں. ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سلسلے ہی کے کوئی دوسرے بزرگ ہوں تو ان کی خدمت میں جایا جائے. اور ساتھ میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سلسلے کے فرد کی خدمت سلسلے والا نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ جو سالک مختلف لوگوں کے پاس، مختلف بزرگوں کے پاس حصول فیض کی نیت سے جاتا ہے، میرا دعویٰ ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جو کبھی ایک کے پاس حصول فیض کی نیت سے جائے، کبھی دوسرے کے پاس جائے، اس کو جو ملے گا وہ اپنے شیخ کے پاس ملے گا. شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ کا لنگر چل رہا تھا. ایک سالک آیا، فقیر آیا، اللہ کا فقیر، گداگر نہیں، اللہ کا فقیر. اور دسترخوان کے بیٹھ گیا تو حضرت کے جو خدمت والے تھے خانقاہ کے، انہوں نے لنگر کھلایا. تو اس نے جب ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، کہنے لگا یا اللہ پاک آپ کا شکر ہے کہ آپ نے میرے شیخ کے وسیلے سے مجھے کھانا نصیب فرمایا. تو جو مریدین تھے، اب ہر کسی کو اپنے شیخ سے محبت ہوتی ہے. وہ لب کے کہ بھئی کھانا تم ہمارے شیخ کا کھاتے ہو اور تعریف جو ہے وہ اپنے شیخ کی کرتے ہو.
تو حضرت نے روکا، فرمایا جو گمان اس کا ہے یہ ہر سالک کا گمان ہونا چاہیے، یہ گمان ہر سالک کا ہونا چاہیے۔ کل یہ آئے حضرت فرما رہے تھے، مجھے نام نہیں یاد ان کا، وہ بالکل درست فرما رہے تھے کہ میرے لیے میرے شیخ جو ہے یہ باجیزت بستانی بھی ہیں، شاہ عبد القادر جیلانی بھی ہیں، مجدد علی ثانی بھی ہیں، جب تک یہ گمان، یہ تعلق اور یہ محبت اپنے شیخ کے بارے میں نہیں ہوگی اس کو نفع نہیں ہوگا۔ ہمارے بڑے صاحب کے ایک بہت پرانے سالک تھے، میں نام نہیں لیتا، بہت پرانے فقیر فوت ہو گئے ہیں، بہت عرصہ حضرت کی خدمت میں رہے، نیک آدمی تھے، اللہ والے تھے، لیکن حضرت بڑے حسن صاحب کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ملی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جہاں بھی سفر فرماتے تھے اس جگہ کی جو بزرگ ہیں، جو گدے نشین ہیں، جو اس مقام پہ ہیں، ان کی خدمت میں ضرور جایا کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بزرگوں کی خدمت میں نہ جائیں، اس سے میری یہ مراد نہیں ہے، میری یہ مراد ہے کہ جب سلوک طے ہو رہا ہو، جب آپ نے اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے دیا، اب آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، جو رستے میں چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہے پھر وہ ادھر ادھر ہی دیکھتا رہتا ہے، آپ کی توجہ اپنے شیخ کے اوپر ہونی چاہیے بس۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو کمالات دیں گے، کمالات۔ اللہ آپ کو کمالات دیں گے، آپ کے شیخ گمنام ہوں یا اللہ نے ان کو شہرت دی ہو، دونوں صورتوں میں، دونوں صورتوں میں۔ بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی صاحب فرما رہے تھے گمنام تھے، ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کو شہرت بالکل پسند نہیں تھی۔ ایک دفعہ ایک اسلامی تنظیم نے عرض کی کہ حضرت اس صدارت کا جلسہ ہے یہاں پر بڑا، ہم اس میں آپ کا نام لکھ دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی فقیروں کا جلسوں میں کیا کام، فقیروں کا جلسوں میں کیا کام؟ تو اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہو کے ان کی ہدایات پہ عمل کریں گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ 10 سال 20 سال 50 سال بھی لگے رہیں گے کامیابی نہیں ملے گی۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس کا نام تھا عنایت، میں اکثر یہ واقعہ برکت کے لیے سنایا کرتا ہوں۔ تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے ان کا نام بھی عنایت تھا، شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جو سالک تھا عنایت، اس نے عرض کی کہ حضرت مجھے بیعت کر دیں۔ تو اس زمانے میں معمول یہ تھا کہ بزرگ فوراً بیعت نہیں فرماتے تھے، آج کل تو یہ شفقت فرماتے ہیں، یہ شفقت فرماتے ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ ہمارا نام جوڑ دیتے ہیں، ہمیں انگلی لگا کر اس سلسلے میں داخل کر دیتے ہیں، کیونکہ قرب قیامت ہے، انگلی لگ جائے گی، اللہ پاک کا فضل ہوگا، آستے 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 چلتا رہے گا۔ مجھے سر نالائق آدمی بھی چل پڑا، پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے احوال کمی تھے، تو بزرگ فوراً بیعت نہیں فرمایا کرتے تھے، پہلے اس کی مستقل مزاجی کو دیکھا کرتے تھے، مستقل مزاج ہے بھی کہ نہیں، اس نعمت کو سنبھال بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ معمولی نعمت نہیں ہے، اللہ کی جو معرفت ہے یہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی معرفت ہے۔ تو اس نعمت کو سنبھال بھی سکتا ہے کہ نہیں سنبھال سکتا۔ حضرت شبلی جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان سے عرض کی کہ حضرت اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں جو اللہ نے آپ کے سینے میں ڈالی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی کیسے لوگے؟ کہنے لگے حضرت اگر آپ قیمتاً دینا چاہتے ہیں تو میں اس کو خرید لیتا ہوں، اگر آپ یہ اللہ کی معرفت کی نعمت کو قیمتاً بیچنا چاہتے ہیں تو میں اس کو خرید لیتا ہوں، اور اگر آپ مفت میں دینا چاہتے ہیں تو آپ کا احسان ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی اگر قیمت لوں گا
تو تم دے نہیں پاؤ گے، اور مفت دوں گا تو قدر نہیں ہوگی۔ یہاں جو اللہ والے ہم پہ شفقت فرماتے ہیں، آئے سالک سے محنت کرائی اور پھر شفقت فرماتے ہوئے اس کے سر پہ امامہ بھار دیا، جاؤ مخلوق کی خدمت کرو۔ اب جس کے سر پہ امامہ بنتا ہے وہ سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کیا چیز ہو گیا، میں تو صاحب کمال ہو گیا۔ تم صاحب کمال نہیں ہوئے، یہ تو حضرت کی شفقت تھی کہ ساتھیوں، بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ نے کئی بزرگوں کو اجازت دی، فرمایا یہ میں نے اس لیے اجازت دی وہاں کے ساتھیوں کو مشکل ہوتی ہے، وہاں اللہ اللہ کرو۔ یہ میں اپنے اوپر کہہ رہا ہوں، میں کسی کے اوپر نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنے اوپر کہہ رہا ہوں۔ تو جن کو اجازت ملی ہے، جن کے ذمہ بزرگوں نے ذمہ داری لگائی ہے اللہ اللہ کرانے کی، یہ نہیں ہے کہ وہ صاحب کمال ہو گئے ہیں۔ صاحب کمال تو وہ ہیں جنہوں نے ان کے سر پہ، جنہوں نے مجھ سے سر کے بھی پگڑی باندھ دی کہ جاؤ لوگوں کو اللہ اللہ کراؤ، وہ صاحب کمال ہیں۔ یہ ان کی برکت ہے، یہاں سے جو فیض جاری ہے یہ بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کا فیض جاری ہے، یہ ان کی خانقاہ ہے، یہ ان کی برکت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ عنایت نام کا سالک جو ہے اس نے عرض کی کہ حضرت بیعت فرما لیں، تو حضرت نے فرمایا بھائی آپ کا نام جو ہے وہ میرے شیخ کے نام پہ ہے عنایت، میں آپ کو بیعت نہیں کر سکتا جب تک میرے شیخ کی طرف سے مجھے کوئی اشارہ نہ ہو۔ اب اس سالک نے سوچا کہ بھئی یہ تو بزرگ بیعت نہیں کرتے، میں کہیں اور بیعت ہو جاؤں۔ وہ 2-4 دن 5 دن اس کشمکش میں خانقاہ میں رہا۔ جب خانقاہ میں رہا تو پھر اللہ والوں کا رنگ چڑھتا ہے۔ جب کچھ عرصہ خانقاہ میں رہا، اب وہ روز جب حضرت نماز پڑھاتے ہیں وہ حضرت کی طرف دیکھتا کہ شاید آج مجھے بیعت فرمائیں گے، شاید آج مجھے بیعت فرمائیں گے۔ تو ایک دن اس کا دل بھر گیا، اس نے کہا کہ بھائی حضرت بیعت فرمائیں یا نہ فرمائیں، میں نے اس در کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا، اب میں آ گیا تو آ گیا بس۔ اور صبح جب حضرت نماز کے لیے آئے اس کو فرمایا کہ بھئی آؤ میں تمہیں بیعت کرتا ہوں، ادھر آؤ بھائی۔ ساتھی بڑے حیران ہوئے، حضرت آج کیا معاملہ ہو گیا؟ فرمایا مجھے خواب میں میرے شیخ نے فرمایا کہ بھلے شاہ تم عنایت کو بیعت کر لو، اب یہ ایک در کا ہو گیا، یہ ایک در کا ہو گیا ہے۔ یہ در در پہ جو پھرنے والا ہے یہ فقیر نہیں ہوتا، یہ گداگر ہوتا ہے، گداگر۔ جو فقیر ہوتا ہے نا سچا، وہ ایک در کا ہوتا ہے۔ پہلے کیا ہے، پوری تحقیق کر لیں۔ ہمارے اکابر کی جو قول ہے، سلوک کی جو کتابیں ہیں، اس میں اللہ والوں کی علامات، اللہ حضرات علماء پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، دین کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا۔ حالانکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تصوف کے شعبے کو علماء نے چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ بڑے بڑے اکابر علماء کی اس موضوع پہ سینکڑوں تصنیفات ہیں، پورا کھول کے بتا دیا کہ جی شیخ کی کیا کیا علامات ہونی چاہیے، کیا کیا اس کی نشانیاں ہیں، کیا کیا اس کا احوال ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا جی شیخ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، مرید کے کیا حقوق ہیں، شیخ کے کیا حقوق ہیں، پیر بھائیوں کے کیا حقوق ہیں۔ تو اس پہ جو ہے پہلے شرح صدر کر لے، دل کو مطمئن کر لے، استخارہ کر لے، اپنے علماء سے صلحاء سے مشورہ کر لے کہ جی یہ شیخ کامل ہے نہیں ہے۔ پھر ہمارے بڑے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے رجحان کو بھی دیکھ لے، شیخ کا مزاج اور سالک کا مزاج ایک جیسا ہوگا تو فیض جلدی جاری ہو جائے گا، مزاج کا فرق ہوگا تو فیض جاری دیر سے ہوگا، شیطان وسوسے ڈالے گا۔ تو جب اطمینان ہو گیا، تسلی ہو گئی، اپنی علامات کو، کتابوں کی علامات کو شیخ سے ملا لیا، شرح صدر ہو گیا کہ جی میرے یہ جو شیخ ہیں یہ کامل ہیں، اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا، تو بس پھر آنکھ کو بند کر دے، پھر آنکھ کو بند کر دے۔ اب جو اس کو وسوسہ آتا ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اب جو اس کو وسوسہ آتا ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔
اب جو اس کے شیخ نے کہہ دیا وہ اس کے لیے حجت ہے، وہ اپنے شیخ کی تعلیمات کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق عمل کرے، اور خواہ دنیا میں بڑے بزرگ ہوں، ان کا اپنا طریقہ کار ہو، بالکل ہو، وہ بھی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے مریدوں کے لیے ان کے دل میں ڈالا ہے ان کی اس طریقے سے اصلاح کرو۔ تو میں اکثر پہلے بھی کہا کرتا ہوں، یہ ہے مرکز، یہاں پہ حضرت دادا جی رحمت اللہ علیہ کے گلدستے کے پھول آتے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی خوشبودار ہے، کسی کا مزاج نرم ہے، کسی کا سخت ہے، مختلف مزاج کے بزرگ ہیں، اور اس ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں اور کیا بیان کرتے ہیں؟ حال، کس کا؟ اپنا حال بیان فرماتے ہیں۔ تو جتنے سالکین ہیں، میری ان سے یہ درخواست بھی ہے اور اس خانقاہ کی یہ پالیسی بھی ہے کہ وہ عمل اس بات پر کریں گے جو ان کے شیخ کا قول ہے، سنیں گے، توجہ سے سنیں گے۔ اگر کوئی قول کسی کا اس کے شیخ سے بظاہر رد ہوتا ہو، اس لیے کہ مختلف لوگوں کی مختلف کیفیات ہیں، اگر کسی اور بزرگ کی کیفیت ان کے شیخ کی کیفیت سے الگ ہو تو وہ کس کو اختیار کرے گا؟ اپنے شیخ کی کیفیت کو، اپنے شیخ کے قول کو۔ فلاں بزرگ تو ایسے کہتے ہیں، وہ جو بزرگ ایسے فرماتے ہیں، اللہ نے جن کا نسبت ان سے جوڑ دی، یہ جو بیعت ہوتی ہے نہ میرے اختیار میں ہے نہ آپ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ ملاتے ہیں اس کو۔ بڑے حضرت فرمایا کرتے تھے تسبیح کے دانے ہیں، ہم ان دانوں کو پورا کرتے ہیں، جب آخری مرید بھی فیض لے لیتا ہے پھر اللہ والوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ تو آج کل کچھ حالات ایسے ہو گئے، ورنہ پہلے تو لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے تھے تو وہ فرماتے تھے میرے پاس نہیں آؤ، تمہارا کوئی وقت نہیں ہے، فلاں بزرگ تمہیں دیں گے۔ اب تو کہتے ہیں جی اتنا عرصہ یہ انتظار نہیں کریں گے تو دنیا کے کاموں میں مستغرق ہو جائے گا۔ تو رجوع اس نے ہر معاملے میں اپنے شیخ کو کرنا ہے۔ اس مرکز میں جو بھی بیان ہو، جو بھی ترتیب ہو، رجوع اس نے اپنے شیخ کو کرنا ہے، اور اس مرکز کی یہ پالیسی ہے کہ ہم اپنے شیخ کو رجوع کرتے ہیں۔ جیسا بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جو ترتیب تھی، الحمدللہ ہم اس ترتیب کو بعینہ اسی طرح کریں۔ اگر کسی کو کوئی اشکال ہو کہ جی بڑے صاحب کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو ہم اس کو تسلی بخش انشاءاللہ جواب دیں گے، ورنہ ہم اپنی رائے سے رجوع کریں گے۔ کوئی تکرار نہیں ہے، کوئی ضد بحث، کوئی غصہ نہیں ہے۔ تو سالکین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شیخ کی طرف رجوع کرے، وہ اپنے شیخ کی طرف رجوع کرے گا تو کامیاب رہے گا۔ جو اس کے شیخ کا طریقہ کار ہے وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ اب بات یہ رہ گئی کہ بڑے اصحاب کے مختلف خلفاء ہیں، مختلف، تو بڑے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت کا ایک معیار بنایا ہے، آپ کی کتاب میں بھی سوانح حیات میں بھی درج ہے۔ آپ نے فرمایا آپ جس کو اجازت دیتے تھے فرماتے تھے کہ میری اجازت اس کو شریعت کے تقاضوں کے ساتھ منسلک ہے، یعنی اگر بڑے حضرت صاحب کے خلفاء میں سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی شریعت کے تقاضوں میں کوئی اونچ نیچ کرتا ہے، یہ خانقاہ اس سے سوال بھی کرے گی، اس کو ترغیب بھی دے گی، اس سے بات چیت بھی کرے گی، اور اگر ضرورت پڑی تو اس سے قطع تعلق بھی کرے گی، لیکن اس بات پہ جس بات پہ بڑے صاحب ہمیں فرما کے گئے ہیں، شریعت کے تقاضوں پہ، شریعت کے تقاضوں پہ، جو طریقت کے تقاضے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں اللہ والوں کے۔ حضرت وقت زیادہ ہو گیا، مسکین پور والے بزرگ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے پہلے جو نقشبندی ہیں یا وہ نقشبندی جو حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق جن کا نہیں ہے وہ تسبیح نہیں بجاتے۔ یہ تسبیح حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم دیا تھا، فضل علی قریشی تسبیح بجایا کرو۔ تو یہ اللہ والوں کا تعلق دربار رسالت سے ہوتا ہے، اللہ پاک کی جناب سے ہوتا ہے، وہاں سے رہنمائی ہوتی ہے کہ اس وقت سالکین کو کس چیز کی ضرورت ہے۔
تو یہ اس خانقاہ کا موقف بھی ہے، یہ اس خانقاہ کا منشا بھی ہے، یہ میری دعا بھی ہے، امید بھی ہے مجھے انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کو جاری فرمائیں گے۔ یہ ہم نے بھی ایک چھت ڈالی ہے، ساتھی دعا فرمائے یہاں 10 چھتیں ڈالیں، یہ ایسا مرکز بنے حضرت کی جو خلفاء ہیں پھر ان کے خلفاء ہیں، اللہ قیامت تک اس سلسلے کو جاری فرمائے۔ تو دعا فرمائیں جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک وضاحت کر دوں، میرا مقصد کسی بھی فرد کے لیے ذاتی طور پہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ میں نے جو باتیں کی ہیں یہ عمومی باتیں ہیں، سالک کے لیے ضروری باتیں ہیں، اس میں کسی خاص شخصیت کی یا کسی خاص شخص کی بات نہیں ہے، یہ عمومی ہر سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شیخ کی طرف رجوع کرے، ہر سالک کی۔ اور یہ باتیں میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں کہ ہر سالک جو ہے وہ اپنے شیخ سے رجوع کرے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔